درود شریف پڑھیں، دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارحنا رائحۃ الجنہ، اللہم اذقنا من الحلاوۃ الایمان۔ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کی ذات کے لیے سزاوار ہیں، آپ ہی سارے جہاں کے پالنہار ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی سب ہیں۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین سید المرسلین ہے۔ توبہ استغفار ہمارے گناہوں سے، ہم سراپا گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو ختم فرما، لا اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، غم کے ماروں کو سکون عطا فرما۔ خدا بندہ، آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس مہینے کی راتیں اور دن عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، اس مہینے کی شب قدر کی پہلی رات آپ نے عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو آج معاف فرما دیجئے، مغفرت کا سامان کر دیجئے۔ خدایا، آپ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ کون ہے جو دینے والا ہے؟ تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا۔ جسے آپ دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے آپ لے لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو نیکوکار بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، رمضان کا سچا پکا اطاعت گزار بنا دیجئے۔ اے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، رمضان آپ نے دی ہے، معافی کے لیے دی ہے، یقیناً آپ ہمیں معاف کر دیں گے، آپ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، اور ہمارے اے اللہ آپ کے عمل، آپ کے نمازوں سے دوری کی وجہ سے شاید آپ ناراض ہو گئے ہوں۔ اللہ، آپ ہمارا اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کا ناراض ہونا اچھا نہیں لگتا۔ آپ اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو ساری کائنات بھی اگر راضی کرنا چاہیں آپ کو، اے اللہ اب آپ راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی راضی کرنا چاہے تو آپ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہاں، رونے والا آپ کو راضی کرتا ہے، مانگنے والا آپ سے، مانگنے والا سے آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ، آپ ناراض ہیں اور آپ کی ناراضگی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا اظہار یہ ہے کہ اللہ آپ کے سروں پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سمجھ میں آنے کے لیے آپ نے فرمایا بے موسم آپ بارش برساتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بخیلوں کو، یعنی مالداروں کو بخیل بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ، آج دنیا میں مالدار بخیل ہے اور ہمارے سروں پر ظالم بادشاہ ہے اور بے موسم بارشیں ہو رہی ہے، اس سے آپ کی ناراضگی ہے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا یہ علامتیں ہیں تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے۔ اے اللہ، آپ ناراض ہیں۔ آپ کی ناراضگی یہ بھی سمجھ میں آئی، جب بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ اللہ، آپ کی ناراضگی ہمیں سمجھ میں آئی، آپ نے حرمین شریفین کے دروازے بند کر لیے تھے۔ آپ نے کہا تھا بندو، آپ میرے گھر میں بھی نہیں آنا، ہمارے گھر پہ سجدے بھی نہ کرنا، ہم نے اپنے لیے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے ہیں۔ خدایا، آپ اتنے ناراض ہو گئے تھے، اپنے دروازے آپ نے بند کر لیے تھے، ہمارے لیے اتنی تکلیف کا سامان بن گیا تھا، ہمارے مرے ہوئے مردے، مرے ہوئے مرحومین کی ہم نے جنازے نہیں پڑھی، انہیں غسل نہیں دیا۔ حال یہ ہے کہ بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں جا سک رہا تھا، باپ کے جنازے میں بیٹا نہیں پہنچ رہا تھا۔ اللہ، آپ کا ناراض ہونا سمجھ میں آیا۔ آپ اگر اتنے ناراض ہو تو مولا ہم کہاں جائیں، ہم کس سے بھیک مانگے؟ اگر ساری دنیا ناراض ہو تو مجھے غم نہیں، مجھے غم نہیں ہے اس کا کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ اللہ، آپ بدلیے نہیں، ہم سے ناراض مت ہو جائیے۔ خدا بندہ، آپ کسی پر رحم کرتے ہیں تو کیسے کیسوں پر آپ رحم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، 100 قتل کرنے والے کو آپ بخش دیتے ہیں۔ اے خدایا، یہ آپ کے نبی کے امتی ہیں، رمضان گزار رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ شب قدر
نظر منا رہے ہیں اللہ تاخرات منا رہے ہیں، ہماری مغفرت کا سامان کر دیجئے اللہ، آپ معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ خدایا ہم بہت دکھی ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، حال دل کس کو سناؤں، اپنا مدعا کس کے سامنے رکھوں، کیا تکلیف ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، ہند کا مسلمان ہو یا سندھ کا، افغانستان کا مسلمان ہو یا کسی اور جگہ کا، اللہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، ان کے بچے یتیم ہو رہے، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ خدا بندہ اگر گھر سے باہر نکلے تو لوٹنے کی امید نہیں ہے، بموں میں اور چیزوں میں ان کے پرچے اڑا دیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ساری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، بلکہ دشمن تو یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، کلمے والو، قرآن والو، کہاں ہے تمہارا رب؟ لنگڑے مچھر سے مدد کرتا تم لوگ کہتے تھے، ابابیل سے مدد اپنے گھر کی کرتا تم لوگ کہتے تھے، ہم نے تمہارے گھروں کو شہید کر دیا ہے، تمہاری مسجدوں کو مسمار کر دیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں پر بلڈوزر چلا دیا ہے، کہاں ہے تمہارا رب جو تمہاری مدد نہیں کر رہا؟ اے اللہ، اے تجھ سے فریاد ہے، اے گنبد خضرا والے تجھ سے فریاد ہے، اے گنبد خضرا والے، کعبے والے کو ستاتے ہیں، کلیسا والے کعبے والوں کو ستا رہے، کلمے پڑھنے والے کو ستا رہے، سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں تمہارے رب کو بلاؤ۔ اللہ کلمہ پڑھنے والا اتنا ذلیل ہو جائے، بے بس ہو جائے، مولا اس کا کون مددگار ہے؟ اللہ اس کا کون پرسان حال ہے؟ اللہ تو مدد کر دیجئے۔ اگر اہل ایمان، اگر ایمان والا اس کی تو نے کلمہ پڑھنے والے کی تو نے دل جوئی کی نہیں، کلمہ پڑھنے والے کی تو نے دل جوئی کی نہیں، تو ظالم کہے گا اس کا کوئی نہیں، اس کا کوئی نہیں، ظالم کہے گا اے اللہ تم مدد کر دے، اے اللہ تم مدد کر دے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کر دے، ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے، اے اللہ انصاف دنیا میں لا لے۔ میرے مولا آپ کے علاوہ کون ہے؟ ہم آپ سے دور ہو گئے، آپ کی نمازوں سے دور ہو گئے، آپ کی دین کی محنت سے دور ہو گئے، اے اللہ تیری نام کی تبلیغ سے دور ہو گئے۔ ہم نے اپنے نام کا تعارف کرایا ہے، ہم نے اپنی تنظیموں کا تعارف کرایا ہے، اللہ تیرے دین کا تعارف ہم نے نہیں کرایا، شاید اسی کی پکڑ ہے، اسی کی سزا ہے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ بگوڑے غلام تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کوئی آدمی بھاگ کر گیا تھا، لوٹ کر کسی کے گھر آیا تو مالک اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تیرے گھر میں بگوڑے غلام آئے ہیں، نافرمان آئے ہیں، ناہنجار آئے ہیں، گندے آئے ہیں، تیرے بندے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیجئے۔ اے فرشتوں تم بھی یہاں موجود ہیں، میرے آقا نے فرمایا دینی محفل میں فرشتے کھڑے رہتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے میرا رب ناراض ہے، اے فرشتوں تم معصوم ہو، اپنے رب کو ہمارا رونا بتا دینا اور کہنا تجھے مانگ رہے تھے، تجھ سے بھیک مانگ رہے تھے، خدا بندہ ہماری فریاد کو سن لیجئے، ہماری مراد کو پوری کر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ اگر ہم تجھ سے اللہ کہہ رہے ہیں، غیب سے آواز آ رہی ہوگی، ناہنجار کس منہ سے اللہ کہہ رہا ہے، کیا بتاتا ہے تیرے نام اعمال میں، کیا لے کر آیا ہے تو عمل کون سا ہے؟ اللہ کوئی عمل میرے دامن میں نہیں ہے، آسمان سے بارش کے بجائے آگ برسا کر تو جلا دے تجھے حق ہے، پانی کو ابلوا کر سمندروں کا ڈبا دے یہ تجھے حق ہے، زمین کو پھٹا کر دھسا دے تجھے حق ہے، لیکن مولا اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں بلبلاتی ہے، یہ ساری امت رو رہی ہے، ساری امت بے حس ہو گئی ہے، اللہ ایک مرتبہ نظر کرم کر دے، ہمیں مت دیکھیے، آقا کے دین کی دعوت کی محنت کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ گنبد خضرا والے کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا میدان کربلا میں آپ کا خاندان جو 72 نفوس لٹے ہیں، پٹے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان خون کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ بلال جیسی قربانی میرے عمل میں نہیں، سمیہ جیسی شہادت میرے عمل میں نہیں، عثمان جیسی شہادت میرے عمل میں نہیں ہے، اللہ کوئی
عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کے حبیب کا امتی ہونے کا نعوتا ہے، اے اللہ اس پر فخر ہے، امتی ہونے کی وجہ سے معاف کر دے۔ آخری کلمے میرے آقا نے کہا امتی امتی، اے اللہ آپ سے میرے آقا نے کہا تھا جتنی تکلیف میرے روح میں نکالنے میں، اے اسرائیل نکال لو لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اس امت کے لیے میرے آقا نے دعائیں کی تھی، اللہ اس امت کو ایک مرتبہ رحم کر دے، کھویا ہوا وقار واپس کر دے، کوئی بھی عزت واپس کر دے۔ اے اللہ نافرمانی کی وجہ سے ہمیں مت پٹائیے، فٹ بال بنا دیے گئے ہیں، میدان سے آؤٹ کرنے کی چکر ہو رہی ہے، اے اللہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والے کو عزت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی شب قدر کی برکت سے، تاخرات کی برکت سے جتنے بندے یہاں ہیں ان سب کی مغفرت کا سامان کر دیجئے۔ اے اللہ میرے آقا نے فرمایا جس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے روتے ہیں تیری رحمت کو جوش آتا ہے، جہاں پانی رستا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو ٹپکتے ہیں وہاں تیری رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ ان بوڑھوں کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ جتنے میرے بھائی ہیں ان کے دل کی مراد میں نہیں جانتا، آپ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو تو جانتا ہے، ان کے دلوں کی بھیدوں کی مرادوں کو پوری کر دیجئے۔ اللہ ایک تمنا ہے موت سے پہلے ہر گھر میں، ہر ٹوٹے پھوٹے مکان میں دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی جو محنتیں چل رہی ہیں انہیں قبول فرما لیجئے۔ مراکز جہاں جہاں بھی ہیں اللہ ان مرکزوں کو قیامت کی صبح تک اس کے دروازوں کو کھلے رکھیے۔ میرے مولا ہمارے اکابر نے بڑی محنتیں کی تھی، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اکابر کے لگائے ہوئے باغ اجڑ رہے ہیں، ان کا خون لگا تھا، ہمارا پسینہ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائیے، کرتے کرتے مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو میں نے مانگا ہے میں نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، اے کریم تیری شان سے عطا فرما دے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دیتا ہے، اللہ آپ ہم سب کو بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ جتنے بندے ہیں یا سب بیٹھے ان کی سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ بھائی اپنی اپنی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلام علی خیر الانام سیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر النذیر ہاشمی مکرمی عطوف الرؤوف من یسمى باحمدی بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔